ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی چیز ہے, زبردستی شادیاں بھی کی جاتی ہیں. زبردستی ان سینس کہ بس میں نے یہاں کہہ دیا یہاں پہ شادی کر لو. ابھی میں ایک کیس میرے پاس ریسنٹلی ایک آیا, ٹھیک ہے, زبردستی شادی تو نہیں ہے بٹ وہ ارینج میرج ہے, بغیر صرف ان کو ایک دفعہ جھوٹے منہ ملوایا گیا کہ ان سینس کہ یہ بیٹھے ہم سارے تم مل لو. ٹھیک ہے, ساروں کے بیٹھنے میں ملنا چاہیے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکا لڑکی کو اکیلے ملنے کا حق ہے, ٹھیک ہے, شادی سے پہلے اکیلے ان دی پریزنس آف اے محرم, آئی انڈرسٹینڈ, نو ایشوز, ٹھیک ہے. محرم صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں نا, رائٹ, ان کو اتنا ٹائم دیں کہ وہ اپنے بات چیت کر سکیں, تو آپ ان کی ٹو نہ لگا رہے ہوں, ٹھیک ہے. بٹ وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کو نہیں دیا جاتا. پھر ان کو بلیک میل کیا تھا کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں شادی کر لو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ٹپیکل ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. سو اب یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں, دیکھو ہمارے یہاں پر رشتوں کے معاملے میں اسپیشلی پھر کوئی سکھاتا نہیں ہے آپ کو کہ یار میرج شادی ہونے والی ہے تو اب کیا ہوگا, شادی کے بعد کیا کرنا چاہیے, کوئی بتاتا نہیں ہے, کوئی سکھاتا نہیں ہے. یہ پوری سائنس ہے یار. آپ کے اوور نائٹ, وہ میرے بھائی کا ایک دوست تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہم لوگ اس کے نا ولیمے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم تو 3-4 دن 5 دن اکٹھے تھے وہاں سارے ہم. تو وہ کہتا ہے یار رات کو بڑا ظلم ہوا یار. کیا ہوا؟ یار میں سویا تو میرے 2 چاچے, ایک خالہ اور 2 ماموں اور ایک پھپھی تھی. صبح اٹھاؤں اور ایک امی اور ایک ابو, صبح اٹھاؤں تو سب چیزیں ڈبل ہو گئی. بیگم کے بھی آ گیا نا بیچ میں ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ اوور نائٹ ڈبل ہو جاتا ہے سب کچھ, کیونکہ اب امی ابو 2 ہو گئے, ٹھیک ہے, جو اس کی خالیں اگر 3 تھیں تو اس کی 4 ہو گئی ہیں اب, کریکٹ. سو اب وہ کہتا سارا اوور نائٹ چیزیں ڈبل ہو گئیں. اوور ویلمنگ ہوتا ہے یہ. پھر لڑکی کچھ ایکسپیکٹ کر کے آ رہی ہوتی ہے آپ کے گھر میں, ہم اس کو ایک ہفتے بعد یہ سوچتے ہیں کہ تینوں ماں نے کوئی نہیں سکھایا, گھر سے سیکھ کے کیا آئی ہو. پھر اس کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے کہ تم بہو ہو, ساس کے پاس جا رہی ہو. پورا ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ انسٹیٹیوشن آف میرج نیڈز اے ریویمپ. پھر وہ چاہے لو ہو چاہے ارینج ہو, وہ بات کی بات ہے. پہلے اس انسٹیٹیوشن کی بیس عمارت کو سیدھا کھڑا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آ جاتی ہے تو پھر ماں اور بیٹے کی ماں اور بیوی کے درمیان ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے میرا بیٹا تیرے پاس, بیوی کہتی ہے میرا شوہر تیرے پاس. وہ ایک ٹگ آف وار ہے نا, کیونکہ ریلیشنز کو ریلیشن کی طرح رہنے نہیں دیا تھا. اور پھر پیچھے سے اچھا ایک اور یہاں پر بڑی زبردست چیز چل رہی ہوتی ہے, زبردست ان سینس نیگیٹو سینس میں بات کر رہا ہوں میں, کہ جی شادی کے 6 مہینے بعد اب یہ مائنڈ ذہن سازی بن رہی ہے, تمام شوہر ایک جیسے ہو جاتے ہیں, تمام مرد غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں. یار کون سے تمام مرد, اگر تمام ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک رشتہ بھی نہیں چلنا چاہیے دنیا میں. وہ ابھی میں نا کل پرسوں ایک سیشن تھا میرا انڈر 13 کے انڈر 16 کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کے, تو اس میں ایک بچہ میرے پاس سیشن کے بعد آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا سر میرے سے سر بڑی برداشت نہیں ہوتا جب یہ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو وہاں بیٹھ کے سب لوگ مجھے ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا سب لوگ؟ کہتا ہے ہاں سر سب لوگ. میں نے کہا پورا اسٹیڈیم بیٹھ کے اگر کتنے لوگ, کہتا ہے پچھلے میچ میں 100 لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا 100 کے 100 لوگ تمہارا نام لے کر تمہارے اوپر باتیں کر رہے تھے؟ نہیں, وہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے تھے نا ہماری ٹیم کے لوگ وہ. میں نے کہا تو وہ سارے کے سارے وہ کتنے تھے؟ کہتے 15. میں کہا سارے 15 کے 15 تمہارے خلاف؟ نہیں, ان میں سے وہ ایک لڑکا وہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہا تھا. جنرلائز کر دیا نا, پورے اسٹیڈیم سے وہ ایک لڑکا نکل آیا سامنے, اور وہ بھی اس لڑکے کا باپ, کہ یہ میرے بیٹے سے اچھا کھیل گیا. ٹھیک, تو ہم اسی طرح نا تمام جنرلائزیشنز میں چلے جاتے ہیں, رائٹ. سو پہلی چیز یہ ہے, سب سے پہلی چیز کہ آپ کو ارینج کرنی ہے یہ لو کرنی ہے. دیکھو ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نہیں آگے بڑھنا, دونوں پارٹیوں کی, فل اسٹاپ. اور اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو اس میں میری ماں باپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنی انا کی خاطر, جھوٹی انا کی خاطر نہ کریں. Give them fair chance. Let them prove they are wrong or they are right. ٹھیک ہے. سو اگر آپ
وہ کہتے ہیں نا, اور پھر وہ آپ نے جس طرح ذہن کہا کہ اگر لاجیکل ریزن دیں گے, اب اگر وہ لاجیکل ریزن آپ کو دے رہے ہوتے کہ بیٹا اس گھر میں یہ ایک, جہاں تک مجھے یاد ہے اس قصے میں, وہ فیملی کو پڑھی لکھی فیملی نہیں تھی, ایسے ہی تھا, لڑکی پڑھ گئی تھی بٹ فیملی پڑھی لکھی نہیں تھی, ایسے ہی تھا. آج میں آپ کو اس لڑکے کے باپ کی ریزن بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, میں نہیں ملا ان سے. آپ جس کی جو لڑکے کی فیملی تھی یہ ساری پڑھی لکھی فیملی تھی, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے, ٹھیک. تو کیا ہونا تھا, ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, دوسرا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ جہاں لڑائی جھگڑے مار کٹائی ان کے لیے نارمل چیز تھی. ایسا ہی ہے, اس کی فیملی میں لڑائی جھگڑے مار کٹائی نارمل چیز تھی, پڑھی لکھی فیملی تھی. تو کیا ہونا تھا, فیملی کے کلیشز ہونے تھے. کچھ کہہ کے دکھاتا ہے لڑکی کو, وہ کچھ کہہ کے دکھاتی ہے لڑکے کو, دونوں طرف سے بمباری شروع ہو جانی تھی, ان کے آپس میں ہی کلیش ہونے تھے, رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پڑھ فیملی ہونے میں خامی ہے, نہیں, میں اس باپ, ان دو باپوں کی انالیسس کی بات کر رہا ہوں. ایک باپ نے یہ انالائز کر لیا تھا اور دوسرے باپ نے کہا کہ اگر اس کا باپ خوش نہیں ہے تو یہاں میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا. تو دونوں باپوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے باپ کو چاہیے تھا, لڑکے کے باپ کو, کہ وہ جلد جا کر اس معاملے کو کلیریفائی کرتا. اس نے ڈیلے بہت کیا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, ٹھیک ہے, یہ غلط تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے ہاں کرنی ہے تو آپ ہاں کر دیں, نہ کرنی ہے اب نہ کر دیں, لٹکائیں مت کہ وقت آئے گا دے, کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھا, ڈزنٹ میٹر, اس کی بیٹی اس کی عزت ہے. آپ کا بیٹا آپ کی عزت ہے, اس کی بیٹی اس کی عزت ہے, اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں, سب کی عزت ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے ڈیلے نہیں کرنی چاہیے چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز کی طرف آؤ. اب لڑکا پیار میں پاگل ہو گیا تھا, اس کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. لڑکا جو تھا وہ دین کی طرف بہت زیادہ تھا, ایسے ہی تھا, اور لڑکی کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, پردہ شردہ, وہ لڑکا چاہتا کہ میری بیوی پردہ کرے, وہ کرتی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے عشق میں پاگل تھا. وہ کہتا یہ کر لے گی شادی کے بعد, اب شادی کے بعد اس نے کرنا تھا. اب یہاں آتی ہے باذن اللہ کی ڈیفینیشن. میرے اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں, واللہ خیر الماکرین, ہی از دا بیسٹ پلانر, ٹھیک ہے. کہ عین اس وقت میں جب آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جی اب تو یہ ہفتے 10 دن میں شادی ہو جانی ہے, ختم ہوگی نا بات, بیکاز دین کمز اللہز پلان. نہ باپ کا پلان اس کا چلا, نہ باپ کا پلان اس کے چلا. اللہ نے کہا اچھا ہن میں لیٹ می ٹیک کنٹرول, اینڈ اللہ ٹوک دا کنٹرول. اور اللہ نے وہ کنٹرول کیسا لیا؟ عام طور پہ ہارٹ بریکس میں کیا ہوتا ہے, لڑکے تباہ ہو جاتے ہیں, لڑکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش گئے ہیں. دیکھو اب اللہ کی پلاننگ کی بات بتا رہا ہوں. دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش گئے ہیں, دونوں کی صلحیں ہو گئی ہیں گھر والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. دونوں اپنی اگلی زندگی میں آگے نکل گئے ہیں. ایک دن بھی بیٹھے کوئی رویا ان میں سے نہیں نا, ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کا پلان. ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج, رائٹ. تو یہ لو میرج کو اللہ نے ارینج نہیں ہونے دیا, یہ اللہ نہیں چاہتے تھے. کوئی پتہ نہیں ہے 5 سال بعد پھر وہ مل جائیں. اگر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت تیار ہیں تو اللہ ان کو پھر ملا دیں گے, وہ اللہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنا ایز این انسٹیٹیوشن سمجھنا بڑا ضروری ہے. ابھی جو میں ریسنٹ آپ کو ایک قصہ بتانے لگا تھا کہ ایک شادی ہوئی ان کی, اور وہ 3 سال ہو گیا ان کی شادی کو, اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے لگتا نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں, مطلب میں چلانا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیسے چلائیں آگے, ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. ایک اور قصہ میرے پاس ابھی ریسنٹلی آیا. میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے, میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ابو اس کے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. 19 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی انہوں نے, ماں باپ نے. بہت اچھا کیا, میں نہ نہیں کر رہا ہوں, بہت زبردست کام کیا. لڑکا بھی 18 کا, لڑکا 19 کا, یہ بھی 19 کی, دونوں 19 کے تھے. مہینے کا فرق تھا صرف. بہترین, بریلینٹ. لڑکا اس کے سامنے پرنوگرافی کی ویڈیوز لگاتا ہے,
کہتا یہ سب کچھ کرنا ہے اگر تمہیں میری زندگی میں رہنا. تو ارینج میرج تھی, پیورلی ارینج میرج, اور دونوں بڑے گھر کے لوگ ہیں. تو ارینج میرج میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ارینج میرجز میں سارے جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوتے ہیں. ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, پر جب ماں باپ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں نا تو پھر ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے نا تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تانا کیا ملتا ہے, تو تیرا عشق تھا نا, جا نبڑ اب, رائٹ. سو یہ دیکھو, کوئی چیز بھی غلط یا صحیح نہیں ہوتی, لیکن بہتر اور کم اچھی, کم بہتر وہ ہوتی ہے, رائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو میرج کرنے والوں کو میرا یہ ایک ایڈوائس ہے میری, کہ آپ لو کریں, محبت کریں. اسلام محبت کی اجازت دیتا ہے, اسلام میں محبت ہے, حب اللہ کا ذکر ہے. عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے, میں اس پہ پوری ویڈیو بنا چکا ہوں. عشق, اسلام میں عشق نہیں ہے, مطلب پریفریبل کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا دو کہیں پر حب اللہ کی جگہ عشق اللہ آیا ہوا ہے, کہیں پر عشق نبی کا ذکر آیا ہوا ہے کہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم, حب نبی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. تو حب جو ہے نا وہ اعتدال کا نام ہے, محبت معتدل ہوتی ہے, عشق ایکسٹریمزم ہے, ٹھیک ہے. سو آپ جب حب کریں تو ایک بات اور یاد ہے کہ اپنے رشتوں میں فار دا سیک آف اللہ ایڈ کر لیں لفظ, منہ سے بولیں آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, پھر آپ غلط بھی نہیں کچھ کریں گے, ٹھیک ہے. اور جب آپ حب کر لیں تو حب سے پھر آگے جانے کے لیے, سیکنڈ سٹیپ پہ جانے کے لیے, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو گھر والوں تک لے کر جائیں. اور ایک میری اور ریکویسٹ ہے بڑی ہمبل سی, یہ لو میرج کرنے والوں کے ساتھ, خدا کے لیے لو میرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سب کچھ میں چیک کر لیں. پلیز, آئی نو میں کیا کہہ رہا ہوں, آئی نو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس کو آپ نے اپنی بیوی بنانا ہو نا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس کو آپ ٹچ یوں بھی نہیں کرنا پسند کریں گے, یہ ٹچ بھی پسند نہیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ اس کو اپنی عزت بنانا ہے. یہ جو ہمارے لو میرجز میں خاص طور پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ شادی سے پہلے ہی سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہو چکا ہوتا ہے, تو انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. اسی لیے لو میرجز آج کل زیادہ لمبی نہیں چل رہی, ٹھیک ہے. دو وجوہات ہیں لو میرجز کی ناکامی کی آج کے دور میں, ایک یہ اور ایک گھر والوں کی رضامندی نہ ہونا, کیونکہ دعائیں نہیں پھر ساتھ ہوتی ہیں آپ کی. سو محبت کریں, عشق سے بچیں, سمپل ایز دیٹ. سو اینڈ آف دی ڈے از لو ارینج میرج از دا بیسٹ.